سوال یہ ہے کہ نماز کے اندر ہاتھوں کو کہاں باندھا جائے، مصنوع طریقہ کہاں ہے، سینے پر یا ناف کے نیچے؟ تو اس سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ نماز کے اندر ہاتھ باندھنا مصنوع ہے یا ارسال مصنوع ہے۔ ارسال یعنی ہاتھ کو چھوڑ دیں۔ تو جمہور علماء کے نزدیک ہاتھوں کو باندھنا سنت ہے، لیکن امام مالک رحمہ اللہ علیہ کے نزدیک ارسال مسنون ہے۔ اور پھر ان سے ایک روایت یہ بھی ہے، فرائض کے اندر ارسال مسنون ہے اور سنن کے اندر جو ہے ہاتھ باندھنا مسنون ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ علیہ کے مستدل سے کوئی مرفوع حدیث میری نظر سے نہیں گزری۔ اب یہ ہے کہ ہاتھوں کو کہاں باندھا جائے، تو اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ، سفیان ثوری رحمہ اللہ علیہ، اسحاق بن راوے اور شافعیہ میں ابو اسحاق مزوری رحمہ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھنا یہ سنت عمل ہے، مصنوع طریقہ یہ ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کے نزدیک سینے پہ ہاتھ باندھنا یہ مصنون ہے، یہ سنت عمل ہے۔ اور رہی بات امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ کی، تو امام احمد رحمہ اللہ علیہ کے نزدیک 3 اقوال ہیں۔ سینے پہ ہاتھ باندھنا وہ بھی سنت ہے، ناف کے نیچے باندھنا یہ بھی سنت ہے، اور تیسرا قول ان کا یہ ہے کہ اختیار ہے بندے کو جہاں بھی ہاتھ باندھے، سینے میں باندھے یا ناف کے نیچے باندھے تو سنت عمل میں عمل ہو جائے گا اس کا۔ اب یہ اختلاف کیوں؟ یہ اختلاف مبنی ہے وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ میں، جن کی ایک حدیث ابن خزیمہ میں ہے، دوسری مصنف بزار میں ہے، تیسری مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے۔ صحیح ابن خزیمہ میں جو حدیث مبارکہ ہے اس میں جو ہے علی صدری کے الفاظ ہیں، دوسرے عند صدری بھی ہے، عند صدری بھی ہے، علی صدری بھی ہے، تحت سرہ کے الفاظ بھی ہیں مسلم ابن شیبہ میں جو احناف کا مصدر ہے۔ تو ابن خزیمہ میں جو روایت مبارکہ ہے اس کا مدار جو مومل بن اسماعیل رحمہ اللہ علیہ پر ہے، اور یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محدثین نے فرمایا مومل بن اسماعیل جو ان طریق سفیان ثوری سے جو بات نقل کرے وہ حدیث مبارکہ ضعیف ہے، کیونکہ سفیان ثوری رحمہ اللہ علیہ اپنا عمل جو ہے وہ تحت سرہ والا ہے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا والا عمل ہے، اور اس وجہ سے یہ حدیث مبارکہ ضعیف ہے۔ حالانکہ مومل بن اسماعیل کی طرف سے یہ روایت دوسرے ثقات سے مروی ہیں، دوسرے حدیث کتب میں بھی مروی ہے، لیکن وہاں پر علی حاضی کے الفاظ ہیں، علی صدری کے الفاظ کوئی بھی ثقہ راوی نقل نہیں کرتا۔ یہ زیادتی سوائے مومل بن اسماعیل رحمہ اللہ علیہ کی کوئی اور نقل نہیں کرتا، اس وجہ سے ضعیف۔ دوسرا جو انت صدری ہے جو مصنف بزار کے اندر ہے، اس کا مدار ہے محمد بن حجر رحمہ اللہ علیہ پر، اور اس کے لیے امام زیمی رحمہ اللہ علیہ فرمایا لہو مناکیر۔ محمد رحمہ اللہ علیہ کا جس کو امام زیبی نے کہا یہ جگہ ہے، یہ اس کی بات صحیح نہیں ہے، لہو مناکیر کے الفاظ استعمال کیے محدثین نے محمد بن حجر رحمہ اللہ علیہ پر جرح کی، اس سے وہ حدیث بھی قابل استدلال نہیں۔ تیسری حدیث مبارکہ جو مسلم ابن ابی شیبہ میں ہے جو احناف کا مستدل ہے، اگرچہ اس کا مدار عبدالرحمن بن اسحاق پر ہے اور اس میں کلام ہے، لیکن احناف کے مستدل سے دوسرے حدیث مبارکہ سے اس کو تائید ملتی ہے، تابعین کے اقوال سے، آثار تابعین سے، اور اقوال صحابہ سے، آثار صحابہ سے بھی جو تائید ملتی ہے
اس حدیث مبارکہ کو جس سے احناف نے استدلال کیا، جو احناف کا مستدل ہے. صحابہ اکرام رضوان اجمعین، ابو مجلس رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا معمول یہ ہے کہ تھا کہ یہ تحت سرہ یا اناف کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے. اور یہ بات جواہر النقی اور بیہقی میں ہے، مسلم ابن شیبہ میں بھی ہے. یہ بات ہے کہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے یہ حدیث مبارکہ اللہ صدری اندر سے تحت سرہ، یہ مضطرب حدیث ہے. اور جو روایت مضطرب ہو اس سے کسی کو بھی استدلال کرنا مناسب نہیں، استدلال نہیں کرنا چاہیے. لیکن احناف نے جو مسلم ابن شیبہ سے استدلال کیا، اس تائید کے لیے دوسرے حدیث مبارکہ ہیں. اور پھر ابو داؤد کے اندر ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، ان من السنتی وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ، کہ سنت یہ ہے کہ نماز کے اندر ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھا جائے. اور محدثین کا اصول ہے، جو اگر کوئی صحابی کسی عمل کو سنت کہے، کسی فعل کو سنت کہے، وہ حدیث مبارکہ مرفوع کے حکم میں آ جاتی ہے. تو اس اعتبار سے جو استدلال احناف نے کیا وہی مصنون طریقہ ہے کہ آدمی کیا کریں، ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں، یہ سنت عمل ہے. عورتوں کے لیے ہے کہ وہ سینے میں ہاتھ باندھے، کیوں یہ زیادہ سطر ہے. پھر ایک اور توجیہ ہم بیان کرتے ہیں. دیکھیں، کوئی بھی غلام بادشاہ کے سامنے، کوئی نوکر اپنے مالک کے سامنے، بادب شاگرد اپنے استاد کے سامنے، بادب بیٹا اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو ناف کے نیچے ہاتھ باندھے ہوتے ہیں اس کے. یہ ادب کے زیادہ قریب ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو توفیق دے. کسی اور کو کوئی سوال کرنا ہو